اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 7 دا مرچنٹ آف وینس بائی چارلس لیمز، اس کو ہم پچھلے 2 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہمارا اس کا یہ 3rd کلاس ہے. تو آج ہم پیج نمبر 56 پیرا نمبر 5 سے یعنی اس لیسن کے کچھ پیراز کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن آج کی کلاس میں ہم پڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یعنی پیج نمبر 56 پیرا نمبر 5 سے یعنی اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں، تو کل کا جو آخری پیرا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یعنی جو کہ شیلوک تھا وہ اپنے من میں سوچنے لگا. یعنی جب اس کو انٹینیو اور بیسنیو جب انٹونیو نے اس سے کہا کہ اس کو 3000 ڈکیڈس یعنی ادھار چاہیے، کیونکہ اس کے پاس اس وقت پیسہ نہیں تھا. اس کا جو پیسہ تھا وہ اس کے کاروبار میں اس وقت خرچ ہو چکا تھا. یعنی وہ اس نے اپنے مال جو اس نے دوسرے ممالک کو بھیجے تھے یعنی ان کی بکری کے لیے، تو وہ اس کا سارا پیسہ اس پر اس وقت خرچ ہو چکا تھا. تو جب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں اس وقت 3000 ڈکیٹس چاہیے، تو شیلوک اس پر اپنے من میں سوچنے لگا، دل میں سوچنے لگا، اگر ایک بار میرا ہاتھ اس کی گردن پر پڑ جائے یعنی انٹونیو پر، تو میں اس سے اپنی پرانی بڑاس یعنی اپنی پرانی وہ دشمنی نکال ہی لوں گا. وہ ہماری یہودی قوم سے نفرت کرتا ہے، وہ بنا سود کے ہی پیسے ادھار دیتا رہتا ہے، اور بیوپاریوں کے بیچ وہ مجھ پر اور میری گاڑی کمائی پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے. میری قوم پر لعنت ہوگی اگر میں اس سے پھر بھی معاف کروں گا. تو آج ہم اب آگے اس کو شروع کرتے ہیں پڑھنا. تو اب آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 56 پیرا نمبر 5 پر آپ یعنی دیکھیے، تو وہاں سے ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں آج. انٹینیو فائنڈنگ he was musing within himself and did not answer, and being impatient for the money said, Shylock, do you hear? Will you lend the money? تو یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ شیلوک اپنے خیالوں میں کھویا گیا، یعنی شیلوک اپنے خیالوں میں کھو گیا تھا. یعنی وہ من میں اب سوچ رہا تھا، کچھ جواب نہیں دے رہا تھا، اور پیسے کے لیے بہت بےتاب ہوتے ہوئے انٹینیو نے اس سے کہا، شیلوک، کیا تم سن رہے ہو؟ کیا تم پیسہ ادھار دو گے؟ یعنی شیلوک اسے یعنی انٹینیو اسے کہتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں سنا ہے؟ کیا آپ ہمیں پیسے ادھار یعنی دینا چاہتے ہو یا ادھار دے سکتے ہو؟ To this question the Jew replied, Signor Antonio, on the railto many a time, and often you have railed at me about monies and my usuries, and I have borne in with a patient shrug, for sufferance is the bandage of all our tribe. And then you have called me unbeliever, cut-throat dog, and spit upon me my Jewish garments, and spurned at me with your foot as if I was a cut. Well, then it now appears you need my help, and you come to me and say, Shylock, lend me monies. Has a dog money? Is it possible a cur should lend 3000 ducats? Shall I bend low and say, Fear, sir, you spit upon me on Wednesday last. Another time you called me dog, and for these courtesies
I am to lend you monies. یعنی اس سوال پر اس یہودی نے یعنی شیلوک نے اس سے جواب دیا انٹونیو سے، میرے محترم انٹونیو، تم نے کئی بار اور اکثر ریلتو یعنی بازار میں میری پیسے اور میری سود خوری کی مخالفت کی ہے، اور میں وہ سب کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہ ہو کر صبر سے سہتا رہا ہوں، کیونکہ برداشت ہماری ساری قوم کی نشانی ہے، اور پھر تم نے مجھے ایک کافر اور ذلیل کتا کہا ہے، اور تم نے میری یہودی پوشاک پر تھوکا ہے، اور نفرت سے میرے اوپر اپنا پاؤں اس طرح اٹھایا ہے جیسے میں کوئی کتا ہوں، اور اب ایسا ظاہر ہو رہا ہے جیسے تمہیں میری مدد کی ضرورت آ پڑی ہے، اور تم میرے پاس آئے ہو اور کہتے ہو شیلوک مجھے پیسے ادھار دے دو۔ کیا کتے کے پاس پیسے ہوتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کتا 3000 ڈکیٹس ادھار دے سکتا؟ کیا میں تمہارے سامنے جھک کر کہوں، میرے پیارے محترم انٹونیو، آپ نے مجھے بدھ کے دن میرے اوپر تھوکا تھا، ایک دوسری بار آپ نے مجھے کتا کہا تھا، اور ان مہربانیوں کے بدلے مجھے آپ کو پیسہ ادھار دینا چاہیے۔ تو یہ تھی شیلوک کے یعنی رد عمل، شیلوک کا جواب جو اس نے انٹونیو کو دیا تھا جب انٹونیو نے اس سے کہا کہ کیا آپ نہیں سن رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ مجھے 3000 ڈکیٹس ادھار چاہیے، کیا آپ مجھے 3000 یعنی ڈکیٹس یعنی آپ دے سکتے ہو؟ تو اس کے جواب میں شیلوک نے یہ الفاظ اس سے کہے۔ Antonio replied, I am as like to call you so again, to spit on you again, and scorn you too. If you will lend me this money, lend it not to me as to a friend, but rather lend it to me as to an enemy, that if I break you may with better face exact the penalty. انٹونیو نے یعنی اس کو پھر واپس یعنی اس سے جواب دیا، میں ظاہر ہے تمہیں پھر ایسا ہی کہوں گا، یعنی میں نے جو بات آپ سے اس سے پہلے کہی ہے، آپ پر تھوکا ہے، آپ کو کتا کہا ہے، میں وہی بات پھر دہراتا ہوں، میں پھر یہی کہتا رہوں گا، تمہارے پر یعنی پھر تھوکوں گا، اور تمہیں اپنے پاؤں سے ٹھوکر بھی ماروں گا۔ اگر تم مجھے یہ پیسے ادھار دینا چاہتے ہو تو ایسے مت دو جیسے کہ کسی دوست کو ادھار دے رہے ہو، بلکہ ایسے جیسے کہ کسی دشمن کو دے رہے ہو، تاکہ اگر میں سمجھوتے کی خلاف ورزی کروں تو تم چھاتی تان کر جرمانے کی مانگ کر سکتے ہو۔ یعنی اس نے اس سے کہا کہ یعنی آپ یہ مت سمجھو، اگر آپ مجھے پیسے دینا چاہتے ہو تو آپ یہ مت سمجھو کہ آپ نے کسی دوست کو پیسے ادھار دیے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھو کہ آپ نے اپنے دشمن کو ہی پیسے ادھار دیے ہیں۔ میں اس وقت بھی آپ کو کتا کہوں گا، آپ پر تھوکوں گا، آپ کو یعنی اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماروں گا۔ تو اگر پھر میں آپ یہ سمجھنا کہ اگر میں نے آپ نے مجھے پیسے دیے کہ اگر میں آپ کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کروں گا تو آپ چھاتی تان کر مجھے جرمانے کی مانگ کر سکتے ہو۔ Why look you, said Shiloh, how you storm, I would be friends with you and have your love. I will forget the shame you put upon me. I will supply your wants and take no interest for my money. تو اس کے بعد پھر شیلوک انٹونیو سے کہتا ہے کہ اب دیکھو شیلوک، یعنی بولتا ہے شیلوک، تم کتنے غصے میں آ رہے ہو، میں تو تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارا پیار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان بے عزتیوں کو بھول جاؤں گا جن کی بوچھاڑ تم میرے اوپر کرتے رہے ہو۔ میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا اور اپنے پیسے کے بدلے کوئی سود وصول نہیں کروں گا۔
This seemingly kind offer greatly surprised Antonio, and then Shylock still pretending kindness, and that all he did was to gain Antonio's love. Again said he would lend him the 3,000 ducats and take no interest for his money, only Antonio should go with him to a lawyer and there sign in marriage support a bond that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased. यानी ये जो दिखावे की जो शिलॉक ने जो ये दिखावे की हमदर्दी दिखावे की दोस्ती यानी एंटोनियो से की थी, इस पर एंटोनियो हैरान हो गया और फिर शिलॉक अपनी शफकत का ड्रामा जारी रखते हुए और ये जताते हुए कि वो जो कुछ कर रहा था एंटोनियो का प्यार हासिल करने के लिए कर रहा था। उसने फिर कहा कि मैं वो इस एंटोनियो को 3,000 दुकेट्स उधार देगा और अपने पैसे के बदले में कोई सूद वसूल नहीं करेगा। सिर्फ एंटोनियो इसके साथ एक वकील के पास जाएगा और वहाँ खुशकुन मजाक की खातिर एक अहदनामे पर दस्तखत करेगा कि अगर एंटोनियो एक मुकर्ररा दिन तक पैसे वापस नहीं करेगा तो इससे हर्जाने की शक्ल में 1 पाउंड गोश्त देना होगा और इसकी जिस्म के किसी भी हिस्से से काटा जाएगा जहाँ से शिलाक चाहेगा, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से से जहाँ शिलाक को मर्जी होगी जहाँ वो चाहेगा वो उसके जिस्म से वो 1 पाउंड का गोश्त काट सकता है अगर उसने वो 3,000 दुकेट्स की रकम मुकर्ररा वक्त पर या जो बॉन्ड में यानी जो फिक्स डेट दिया गया है उस पर वो रकम वापस नहीं की। Content said Antonio, I will sign to this bond and say there is much kindness in the Jew. तो एंटोनियो ने जवाब दिया, ठीक है, मैं इस अहदनामे पर दस्तखत करूँगा और कहूँगा कि इस यहूदी में बहुत शफकत मेहरबानी है। तो एंटोनियो अब राज़ी होता है कि वो उस बॉन्ड पर दस्तखत करने के लिए जिसमें उसको ये लिखना था कि वो जो पैसा यानी 3,000 दुकेट जो वो उधार लेता है शिलॉक से तो वो इस डेट पर यानी उसको अदा करेगा। अगर वो इस डेट पर अदा नहीं करेगा तो शिलॉक को फिर हक बनता है कि वो इसके जिस्म के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड गोश्त काट सकता है और इसमें ये भी दस्तखत करके लिख देगा कि जो यहूदी है जो शिलॉक है उसमें शफकत है और उसमें मेहरबान यानी उसमें दूसरों के लिए हमदर्दी और मेहरबानी है। Bassanio grew angry when he heard this. He begged Antonio not to risk his life by signing this strange bond, but Antonio was perfectly sure he ran no risk and cheerfully agreed to the penalty. As soon as the bond was signed and the money taken, Bassanio left for Belmont. जब बेसनियो ने सुना तो उससे गुस्सा आया। उसने एंटोनियो से इल्तिजा की कि वो इस तरह के अजीब से अहदनामे पर दस्तखत करके अपनी जान को जोखिम में डालेगा, लेकिन एंटोनियो को पक्का यकीन था कि उसने कोई जोखिम नहीं उठाया था और वो खुशी से इस हर्जाने के लिए राज़ी हो गया। जैसे ही इस अहदनामे पर दस्तखत किए गए और पैसा लिया गया, बेसनियो बेलमोंट के लिए यानी निकल पड़ा। इन्हें एंटोनियो का दोस्त बेसनियो उस पर उससे काफ़ी यानी वो गुस्से में आ गया और क्योंकि उसने अपने दोस्त को कहा कि आपने एंटोनियो से कहा कि आपने आपको जोखिम में डाल दिया, अपने आप को रिस्क में डाल दिया, ऐसे अजीब बॉन्ड पर जो आप दस्तखत कर रही हो तो ये आपने अपनी ज़िंदगी को यानी दाव पर लगा दिया।
تو لیکن دوسری طرف انٹینیو کو یہ یقین تھا کہ اس نے کوئی جوخم برا کام نہیں کیا ہے، اس نے کوئی جوخم میں یا کوئی رسک میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا ہے، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس کے مال کی بکری کے بعد اس کے پاس جو پیسہ جلدی آئے گا، تو جب وہ سمندر پار سے واپس آئیں گے اس کے وہ مال بھری جہاز یعنی پیسے لے کر، تو وہ اسی رقم سے یعنی اس قرضے کی ادائیگی شیلا کو کرے گا۔ تو اس کے بعد جو بیسنیو ہے وہ پھر یہ پیسے وصول کرنے کے بعد بیلمونٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن۔ تو ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں جن کی میننگ میں پڑھ کر یہاں پر سناتا ہوں۔ میوزنگ مینز خیالوں میں کھویا ہوا، سگنور مینز محترم، ریسپیکٹڈ، مونیز مینز دولت یا پیسہ، شروگ مینز کندھے اچکانا یا بے پرواہ ہو کر، ان بلیور مینز کافر، سپورنر مینز ٹھوکر لگائی، کر مینز کتا، کٹسیز مینز خوش اخلاقی یا شائستگی، پینلٹی مینز ہرجانہ، پریٹینڈنگ مینز دکھلاوا کرتے ہوئے، باؤنڈ مینز عہد نامہ، فور فٹ مینز ہرجانہ، کنٹینٹ مینز ٹھیک ہے، پرفیکٹلی مینز پوری طرح سے، چیئرفلی مینز خوشی سے۔ تو یہ تھی ان ایکسپریشنز کی میننگ جو آج کے ان پیراز سے ہم نے پڑھی ہیں۔ تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔